أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا کہ فرعون جب شکست کھا چکا تو اس نے جادوگروں کو مسلمان ہونے کی پاداش میں سزا دی۔ اب جب وہ جادوگروں کو سزا دے کر فارغ ہوا تو فرعون کے جو پارلیمنٹ تھی، جو اس کے وزراء تھے، مشیران تھے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے جادوگروں کو تو سزا دے دی، لیکن موسیٰ کو اور اس کی قوم کو آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ ملک میں ادھم مچائیں گے، رفتہ رفتہ وہ طاقت حاصل کریں گے اور پھر آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ آپ کی مورتیوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کے مذہب کو، آپ دھرم کو چھوڑ دیں گے، لہٰذا ان کو بھی ضرور سزا دینی چاہیے۔ مگر چونکہ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت مصر میں 6 لاکھ تھی، اب 6 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ قتل کرنا یہ سیاسی مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے فرعون نے بنی اسرائیل کی تعداد کو گھٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہم حسب سابق ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، تو اس طرح ان کی تعداد گھٹ جائے گی اور لڑکوں کے قتل کے اکا دکا واقعات پیش آئیں گے، اس لیے کوئی خلفشار بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، نجومیوں نے فرعون کے سامنے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اس سال بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب وہی سزا دوبارہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے تجویز کی کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی تعداد کم ہو، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ جب لڑکیاں زیادہ ہوں وہ ان کے لیے درد سر بنیں اور قبطیوں کی خدمت کریں۔ فرعون نے یہ بھی کہا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں، جیسے آج کی حکومتیں کہتی ہیں نا حالات ہمارے قابو میں، فرعون نے بھی کہا کہ حالات ہمارے قابو میں، تو اس پر عمل کرنے سے کسی قسم کا فتنہ یا خلفشار اس کا اندیشہ نہیں ہے۔ جب اس کے حکم پر عمل شروع ہوا تو بنی اسرائیل تو بہت گھبرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو، صبر سے کام لو، برداشت سے کام لو، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں مالک بنا دے، اچھا انجام نیکوکاروں کا ہوگا، یعنی اگر تم نیکوکار رہے تو پلہ تمہارا بھاری رہے گا۔ بنی اسرائیلیوں نے یعنی سبتیوں نے یہ شکوہ کیا کہ موسیٰ آپ کی بعثت سے پہلے بھی ہم پر یہ ظلم ہو رہا تھا، اب آپ کی بعثت کے بعد بھی ہم پر یہی ظلم دوبارہ سے شروع ہو گیا، تو کیا فائدہ ہوا آپ کی بعثت کا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ فرعون نے حکم دے دیا تھا، یہ قتل دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں زمین میں ان کا قائم مقام بنائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کیسے ثابت ہوتے ہو، یعنی خلف ثابت ہوتے ہو یا ناخلف ثابت ہوتے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کا تو یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، پھر اس کے معبود کون تھے؟ اور آلیہتک کا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون بھی تو ظاہر بندہ تھا، اس کی فطرت کے اندر عبادت موجود تھی، بندگی موجود تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مورتیوں کو پوجتا تھا۔ حضرت سلیمان تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کی پوجا کرتا تھا۔ تو اس طرح وہ مورتیوں کی پوجا کرتا ہو یا گائے کی پوجا کرتا ہو، اپنی طبیعت کا تقاضا
وہ اس طرح پورا کرتا تھا جیسے قبر پرست ہوتے ہیں نا، قبوری، وہ نماز نہیں پڑھتے، قبر کا طواف کرتے ہیں، قبر کو جو 2-4 سجدے کر لیتے ہیں اور یوں اپنی طبیعت کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑتے ہیں، لیفسدوا فی الارض، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ ملک میں ادھم مچائیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، یعنی وہ آپ کی مورتیوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے، تو کیا ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ تو فرعون نے کہا، فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر قابو یافتہ ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، قوت برداشت سے کام لو۔ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، زمین یقیناً اللہ کی ہے، يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس کو اپنے بندوں میں سے چاہیں وارث بنائیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ انبیاء کرام چونکہ عالم الغیب نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ فرماتے ہیں وہ اجمالی ہوتا ہے، تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوتے۔ انبیاء جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ان آیات میں یہ مکی آیت ہیں، ان آیتوں میں مکہ میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ صبر اور ہمت سے کام لیں، منافقین کے ظلم و ستم کو سہیں۔ زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں مالک بنائیں گے، اچھا انجام بہرحال پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کی صورت کیا ہوگی، اس میں کتنا وقت لگے گا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ البتہ بالاجمال یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ اللہ آپ کو زمین کا مالک بنا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ یہ نہ نبی کا فعل ہوتا ہے اور نہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ بنتا تھا، تو وہ ہر وقت لاٹھی ڈالنے سے سانپ نہیں بنتا تھا۔ اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا، وہ ہر وقت نہیں چمکتا تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو یہ معجزات ظاہر ہو جاتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے جو یہ کہا کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، اس کا ذکر ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل نے کہا ہم آپ کی بعثت سے پہلے یعنی آپ کی ولادت کے وقت تکلیف پہنچائے گئے اور آپ کی بعثت کے بعد بھی۔ قال عسى ربكم، قال عسى ربكم، موسیٰ نے کہا کہ جلد تمہارا رب ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، جلدی تمہارا پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں نائب بنائے گا۔ فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب